مرد بہت پیاری تخلیق ہے اللہ کی. عورت کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، بالکل بھی گزارا نہیں. مگر یہ بھی سچ ہے سبھی مرد ایک سے نہیں ہوتے. شاید جو ان لفظ مردوں سے ہٹ کر اصلی مرد ہوتے ہیں وہ بہت کم ہیں اس جہاں میں. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، میں نے بہت لوگوں سے سنا کہ مرد روتا نہیں ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کیوں؟ کیا اس کو جذبات دکھانے کا حق نہیں ہے؟ غلط، میں کہتی ہوں سراسر غلط. مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی. ایک لڑکی ہوتے ہوئے بھی میں یہ کہتی ہوں کہ ایک لڑکی کی اتنی اچھی دوست نہیں بن سکتی جتنا ایک مرد اچھا دوست بن سکتا ہے. مگر میں ساتھ ساتھ اس بات کو بہت اچھے سے بیان کر دوں، سبھی مرد ایک سے نہیں ہوتے. بعض دوستی محبت کے روپ میں چھپے بھیڑیے ہوتے ہیں جو وقت ملتے ہی عزت، احساسات، جذبات کو نوچ ڈالتے ہیں. کچھ مرد ہوتے ہیں جو عورت کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں، ایک ہوس مٹانے کا ذریعہ، ایک بہت ہی کمتر شے سمجھتے ہیں. مگر وہ بے عقل انسان ہوتا ہے. ہاں، میں اس کو بے عقل انسان ہی کہوں گی کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مرد ہوتا کیا ہے. میں بتاتی ہوں میری نظر میں مرد کیا ہے. مرد میم سے محافظ ہے. وہ یقین جانو بھیڑیوں کے جنگل میں سے بھی آپ گزر رہے ہوں اور آپ کے ساتھ صرف 5-6 سال کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ وہاں سے ایسے گزر جائیں گے جیسے آپ کے ساتھ وہ 5-6 سال کا بچہ نہیں بلکہ ایک شیر ہے. ہاں، میرے لیے مرد ایک شیر کی مانند ہے، ریح سے راسخ ہے، کسی چٹان کی طرح مضبوط. وہ ہر آنے والی مشکل اپنے سر پر لے لیتا ہے، دیوار بن جاتا ہے مگر اس کو اپنوں تک آنے نہیں دیتا. ہاں، میرے لیے مرد ایک مضبوط چٹان کی مانند ہے، دال سے درے یتیم ہے. یعنی ایسا موتی ہے وہ جو سیب کا پیٹ چاک کر کے نکالا جاتا ہے. مرد کے دل میں بہت سارے جذبات ہوتے ہیں جن کو اکثر ظاہر ہی نہیں ہونے دیتا. وہ جب دیکھتا ہے کہ کوئی مشکل آن پہنچی ہے وہ چپ چاپ اپنی آنکھوں کے آنسو رو کے اپنے گھر کی عورت کے آنسو پونچھتا ہے. اور جانتے ہو، وہ جانتا ہے یہ بات کہ وہ بعد میں اس کو سننا پڑے گا کہ وہ تو ہے ہی پتھر دل، اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. نہیں، وہ پتھر دل نہیں ہے، اس نے بس اپنے جذبات کسی سیپ میں چھپا کر رکھے ہیں. بارش ہو، سخت گرمی ہو یا کوئی طوفان ہو، وہ اپنے گھر والوں کے لیے پیسے کمانے باہر جاتا ہے. ارے مرد تو ایک وسیلہ ہے، رب کا عطا کردہ وسیلہ. مگر دیکھو نا، مرد نے اپنا آپ کتنا برا بنا لیا ہے. وہ عورت کی عزت خراب کرتا ہے، وہ اس پر چیختا ہے، چلاتا ہے. کیوں؟ شاید ہمارے معاشرے میں موجود اچھے اور برے لوگوں کی وجہ سے. ہاں، برے مرد اچھے مردوں پر حاوی ہو گئے ہیں اور ان برے مردوں نے مرد کی پہچان اتنی بری بنا دی ہے کہ عورت ذات مرد ذات کو بھیڑیا سمجھنے لگی ہے، اس سے خوف کھانے لگی ہے. اسے وہ اپنا محافظ نہیں لگتا، وہ تو اسے اپنا دشمن لگتا ہے، ایک خوفناک دشمن. یہاں مرد کو برا بنانے میں کچھ غلطی عورتوں کی بھی ہے، بری عورتوں کی. کیونکہ جہاں مرد کے ساتھ برا لگتا ہے نا، وہاں خود ایک عورت ذات ہو کر مجھے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی یہ کہنے میں کہ ہاں، کچھ بری عورتیں ہیں جو اچھی عورتوں پر حاوی ہیں اور عورت ذات کا نام ڈبو رہی ہیں. میں ان عورتوں سے کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی کو سرے عام ملو گی تو تمہیں انکار نہیں کرے گا. اپنا جسم نمائش کے طور پر پیش کرو گی تو وہ منع نہیں کرے گا. تمہیں اس کی اور اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے. کیونکہ یہاں بہت کم مرد رہ گئے ہیں جو تمہارے دوپٹہ اتارنے پر تمہارے کپڑے نہیں اتاریں گے، بلکہ وہ تمہارا وہ دوپٹہ دوبارہ سے تمہارے سر پر دے دے گی. کچھ عورتوں کو کہنا چاہوں گی، وہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے یا جو بھی،
اس سے تمہارا تعلق ہے۔ تمہارا خرچہ اٹھانا تمہارے ابا کا حق ہے۔ تمہیں پالنا، تمہاری ضروریات کو پورا کرنا اس کا کام نہیں ہے۔ تمہیں پروان چڑھانا اس کا کام نہیں ہے۔ اس سے بیلنس چیزیں مانگنا، یہ سب محبت نہیں ہے، لالچ ہے۔ اور محبت میں تو محبوب ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ عزت دار عورت جو ہوتی ہے نا، وہ بھوکی مر جاتی ہے، کسی غیر محرم کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ مگر میرا یہاں مت سے بھی گلا ہے، کیوں چند عورتوں کی وجہ سے سبھی کو ایک قطار میں کھڑا کر دیتے ہیں؟ کیوں کسی اور کی سزا کسی اور کو دی جاتی ہے؟ کیوں کسی کی بہن بیٹی کے جسم پر لطف لے لے کر پوسٹس لگائی جاتی ہیں، جبکہ تمہارے گھر میں بیٹھی ماں بہن کی بھی وہی جسامت ہے؟ سنو اے ابن آدم، تم عزتوں کے محافظ ہو، تم سالار ہو، تم پرکار ہو، ایک ڈھال ہو، عورت کی پہچان ہو۔ تم ریگستان نہیں، تم تو ایک حسین میدان ہو۔ تم چاند ہو کہ جس سے روشن ہے رات، تم آفتاب ہو کہ جو دن میں بخشے ہے روشنی۔ ارے تم تو عورت کی کل کائنات ہو۔